बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। मौलाना तारक जमील साहब के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बिकाऊ मीडिया की बैंड बजा के रख दी है और फिर एक रियासत मदीना की तरफ मौजूदा हुकूमत ने अमली कदम जो है वो उठाया है। इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। अब मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से काफी बातें भी हो गई, वीडियोस भी हो गई, लेकिन आप बात को फिर एक दफा फोकस करके समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया का मीडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग भी झूठ बोलते हैं। इस पर जो है वो बजाय इसके कि जो मौलाना साहब ने इतनी रिक्कत अंगेज दुआ करवाई, इतनी प्यारी हदीस मुबारक सुनाई, उनसे हटकर वो जो एक शैतानत से भरा दिमाग है, उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि ये तो हमें जो है वो झूठा कह दिया मौलाना साहब ने। और उस पर आपने देखा हामिद मीर साहब, मोहम्मद मालिक, मंसूर अली खान, कामरान शहद, गरीदा फारूकी, आसमा शरादी, ये जो पूरा तबका मलामतिया है, इनको बड़ी जो है वो तकलीफ हुई और उन्होंने मौलाना साहब को आड़े हाथों लिया। अब मौलाना साहब बेसिकली पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, वो इन लफड़ों के अंदर पड़ते नहीं है, ना वो इनके सवालों जवाब के अंदर आएंगे। उन्होंने अपने आप को जो है वो जैसे कोई अक्खड़ और जाहिल आदमी मिल जाए तो हुक्म है कुरान मजीद का, उनसे उलझो नहीं बल्कि सलाम करके गुजर जाओ। शायद उन्होंने इसी राय रुखसत को जो है वो इख्तियार किया और इन्होंने अपनी फतह के जो है वो शादियाने बजाय अहमद मीर साहब ने कहा कि अब देखो मौलाना साहब को सरेंडर करवाने किया है, हमने सरेंडर करवा दिया है, माफी मंगवा दी है और इस तरह की बातें जो है वो करते रहे और मौलाना साहब इससे जो है वो साइड पे हो गए। अब जो है मैं आपको बताने लगा हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उससे भी सख्त बातें की है, मगर किसी मीडिया चैनल ने, किसी एंकर को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो अपने प्रोग्राम के अंदर उस हवाले से बात करे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चैलेंज कर सके। और दूसरा, किसी चैनल ने बिपर भी नहीं चलाया इस पर। जो गुज़श्ता रोज चंद हमारे जो दोस्त हैं यूट्यूबर्स, उनके साथ जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उसमें उन्होंने एक तो जो रियासत मदीना की तरफ एक अमली कदम उठाया, वो उन्होंने बयान किया है कि देखिए हमारे इदारों के अंदर बेहयाई, फहाशी और यानी जो है वो फैल रही है। हमारी नौजवान नस्ल अपनी तारीख से नावाकिफ है, अपने आबा अजदाद के कारनामों से नावाकिफ है, एक मायूसी की कैफियत में है। इस्लामी तहजीब व सकाफत जो है उस पर मगरबी तहजीब हमला आवर है और हम लोग जो है वो परेशानी के आलम है। और इसके अंदर बड़ा जो किरदार है वो हॉलीवुड, बॉलीवुड और ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, खा वो यूरोप अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री हो या वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, तो इन्होंने इस तरह का कोई किरदार अदा नहीं किया बल्कि मुसलमान मरूब होकर रह गए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम अर्तगल गाजी जो ड्रामा है, जो अर्तगल सल्तनत उस्मानिया के अजदाद में है और जिन्होंने बुनियाद रखी उस सल्तनत की, वो चला रहे हैं। और उसके बाद यूनस एमरे जो ड्रामा है बड़ा मारूफ सूफीज़म पर तुर्की का, वो भी लाने का जो है वो इरादा रखते हैं। तो इस तरह के ड्रामे जो है वो और आएंगे ताकि लोग इस्लामी तहजीब व सकाफत और अपने जो आबा व अजदाद है जिन्होंने इस्लामी सल्तनतों के लिए और इस्लाम के गलबे के लिए जिद्दोजहद की है, वो लोगों के सामने आए कि ये रियासतें इतने 100 साल तक वैसे ही कायम नहीं होगी कि उंदलस के अंदर 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, हिंदुस्तान पर हुकूमत रही या तुर्की और दीगर जो ममालिक है वहां पर रही। तो ये पता चलना चाहिए, ये एक बड़ा अच्छा अमली इकदाम है। और जब ये लोग देखेंगे, आज अर्तगल की पहली किस्त चली है तो लोगों ने बड़े जज्बात का इजहार किया सोशल मीडिया पर, तो पीटीवी को भी इस बहाने लोग देखना जो है वो शुरू हो गए। एक बात ये की, अब ये बेहयाई की बात ही मौलाना तारक जमील साहब ने भी की थी, लेकिन उनको आड़े हाथों लिया शेरी मजारी, ईमान मजारी और पूरा जो एक सेकुलर एक्सट्रीमिस्ट तबका है, वो उस पर मैं वीडियो कर चुका हूं। अब दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की है वो इससे भी सख्त है जो मौलाना तारक जमील साहब ने की है। वो ये है कि वो कहते हैं कि मुझे एक मीडिया हाउस के आम बंदा जो है मीडिया चैनल का, उसने अप्रोच किया, उसने मुलाकात की और उसने कहा कि हमारा जो ओनर है चैनल का कि खान साहब उसको बताइए कि अब चैनल्स पर पैसा चलना शुरू हो गया है, एंकर्स को खरीदा जा रहा है, प्रोग्राम प्लांटेड होना शुरू हो गए हैं और बहुत ज्यादा जो है वो पैसे तकसीम होना शुरू हो गए हैं। अब बताइए ये जो इल्जाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसको किसी ने डिनाई किया है?
حامد میر نے یا کسی نے جو بھی آپ کو نظر آتا ہے بڑا بڑا صحافی، کسی نے ٹی وی پر ٹاک شو کیا ہے، کسی نے عمران خان کو اس پر چیلنج کیا ہے؟ اب کیوں چیلنج نہیں کیا، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ابھی تو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، ان کے پاس بہت سارے جو ہے وہ انٹیلیجنس کے ادارے موجود ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ابھی تو ہم ایسی بات کر ہی نہیں سکتے۔ اب ان کو علم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے کوئی اس طرح کی بات اگر کرے گا، وہ مولانا صاحب تو مذہبی شخصیت تھے، وہ اس طرح کے تنازعات میں نہیں پڑتے، مگر جو عمران خان ہے ان کی زندگی تو تنازعات سے، ٹکراؤ سے بھری پڑی ہے۔ وہ تو میر شکیل الرحمان سے اس وقت ٹکرا گئے تھے جب ان کو جیو اور جنگ کی بڑی ضرورت تھی، وہ کیمپین کر رہے تھے الیکشن کی، مگر انہوں نے اس مسئلے سے کام نہیں لیا، بلکہ للکارا کہ یہ ایک مافیا ہے اور میڈیا کا کرپٹ ترین مافیا ہے۔ اس کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر ان کو آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین جو ہے یہاں پر پاکستان کے اندر 4-4 5-5 گھنٹے سارے ٹی وی چینل جو ہے وہ لائیو اس کو کوریج دیتے تھے، اتنا بڑا ڈان تھا اور اس کے آگے کوئی ہل نہیں سکتا تھا۔ اور کراچی کے اندر پیپلز پارٹی بھی جہاں جلسہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، اور جب کرتی تھی تو الطاف بھائی اور ایم کے ایم سے اجازت لے کر کی جاتی تھی، وہاں پر بھی عمران خان نے جا کر جلسے کیے اور اس کو للکارا لوگوں سے۔ اس ڈان کا ایک جو خوف تھا، جو ایک ان کا بھتے کا ایک نظام بنا ہوا تھا، اس کو للکارا اور لوگوں کے اندر ایک جرأت آئی اور لوگوں نے ووٹ دیا۔ تو پھر عمران خان، کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ بیک وقت اتنے بڑے مافیا سے نہ ٹکرائیں، ان کے خلاف بات نہ کریں، یا تو آپ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کریں، یا نون لیگ کے خلاف بات کریں، یا الطاف بھائی کے خلاف بات کریں، یا مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کریں۔ لیکن عمران خان نے کسی مصلحت کے بغیر ان سب کے خلاف بات کی، اور ان کی جو پورا فوکس تھا وہ عمران خان، زرداری، مولانا فضل الرحمان، الطاف حسین اور اس طرح کے سارے جو لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، وحشت، بربریت، ظلم اور اندھیر نگری جو دہشت گردی کی مچائی تھی، سب کو فوکس کیا۔ اب اسی طرح میڈیا کے اندر بھی جو لوگ کاڑی بیڑے تھی اور جو کھا پی رہے تھے، ان کو بھی پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ للکارتے رہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ بکاؤ میڈیا کے بکنے کا ذکر کیا، اینکرز کے بکنے کا ذکر کیا کہ اینکر بکے ہوئے تھے، الیکشن سے قبل پلانٹڈ پروگرام ہو رہے تھے، باقاعدہ طے شدہ اماؤنٹ لی جاتی تھی، اس کے باوجود کسی شخص کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ بات کر سکے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے پاس پورے ثبوت ہیں، اگر یہ بات کریں گے تو پھر ہمارا سارا جو ایک ہم صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ ایک شریف آدمی کو تذلیل کر کے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے سارے دڑام نیچے گر جائیں گے۔ اب جو ہے آپ دیکھیے ان کے سچ، آپ دیکھیے اب کتنی خبریں جو ہے وہ غلط دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قدرتی خبر کا غلط ہونا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، بعض اوقات انفارمیشن کوئی بڑے سے بڑا بھی اگر انٹرنیشنل میڈیا بھی ہو تو وہ کوئی نہ کوئی غلطی لگ جاتی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے جان بوجھ کر غلط بات چلانا۔ اب حامد میر صاحب پر حملہ ہوا، جنگ جیو نے آئی ایس آئی پر الزام لگایا براہ راست، کیا یہ جھوٹ نہیں بولا؟ کیا یہ سچ تھا؟ اور پھر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ اشتہارات کی مد میں اربوں روپے ان کو دیتے رہے، اور جیو جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل نہیں ہے، کوئی بھی ریٹنگ جو ہے اس حوالے سے پرفیکٹ پاکستان میں نہیں ہے، مگر جیو چونکہ اے آر وائی کی مخالفت کے اندر جو ہے وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو پرموٹ کر رہا تھا، عمران خان کی تذلیل کر رہا تھا، تو اس دوران جو ہے وہ جیو کے اشتہارات سب چینل سے زیادہ جنگ اور جیو کو ریٹ دیا جا رہا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اداروں کے خلاف سب سے زیادہ جو چینل بات کر رہا تھا وہ جیو اور جنگ گروپ تھا، جو آئی ایس آئی پر حملہ آور تھا، مقتدر اداروں اور ایجنسیوں پر، عدلیہ پر، اور جو کمیشن ہوتے تھے نواز شریف صاحب کو جو گلٹی ڈکلیئر کر رہے تھے، ان کے خلاف یہ باقاعدہ ایک کمپین چلائی جاتی تھی، جس طرح آج میر شکیل الرحمان کے حق میں چلائی جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو ریٹ میں نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ ان کا تھا۔ پھر الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمپین کے دوران اشتہارات ان چینلز کو ملتے رہے، تمام چینلز کو، کوئی بھی بندہ یہ بات جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا۔ اور اب یہ چینلز کے دوران جو ہے جب یہ کمپین چل رہی تھی الیکشن کی،
تو گاڑیاں جو ہے مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ گاڑیاں پیسوں کی بھر کر وہاں چینلوں کے اندر آتی تھیں، بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے وہ پیسہ چینلز کو نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ جو اشتہارات مسلم لیگ، نون، پیپلز پارٹی اور اس طرح کی پارٹیز کے چلتے تھے، تو وہ بینک ٹرانزیکشن کی بجائے ڈائریکٹ جو ہے آؤٹ آف دا وے جو ہے وہ یہ چینلز وصول کرتے تھے۔ کیا پوری جو الیکشن کمپین ہے، ان کے جو اشتہارات چلائے گئے، ان کا پورا جو ریٹ ہے اور پوری پیمنٹ کیا ان کے پاس موجود ہے؟ وہ ریکارڈ موجود ہے؟ یہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو چینل ہے اس کا بکانا، یہ اینکرز کا، میں سارے اینکرز کی بات نہیں کر رہا، مگر کثرت کے ساتھ ایسے اینکرز کا بک جانا اور باقاعدہ جو ہے بیریا ٹاؤن سے کوٹھیاں وصول کر لینا، کاروں کی چابیاں لے لینا۔ اب آپ خود سوچئے، جو نواز شریف ایک آرمی چیف کو جو ہے وہ گاڑی BMW گاڑی کی چابی دے سکتا ہے اور آفر کر سکتا ہے، تو یہ تو بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں اور ٹی وی سکرینوں پر آئے ہیں تو یہ بک سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے اندر اخلاقی جرت ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ مولانا صاحب تو تھے مذہبی شخصیت، وہ کوئی کلیش نہیں چاہتے، سائیڈ پہ رکھیں۔ اب جو پرائم منسٹر عمران خان نے ان پر الزام لگائے ہیں کہ یہ باقاعدہ پلانٹڈ پروگرام کرتے رہے اور میڈیا بکتا رہا، اس پر عمران خان کو چیلنج کریں، کورٹ لے جانے کا دعویٰ کریں، پھر میں حامد میر اور منصور علی خان اور یہ جو سارا مافیا ہے ان کو سمجھوں گا کہ یہ جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کے بڑے چیمپئن ہیں۔ بہرحال یہ آپ دیکھیں گے ان کے اندر اتنی جرات ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک کھوکھلا سا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ صادق اور امین کا گلے میں لٹکانے کی ایک بھونڈی اور ناکام کوشش ہے، اور لوگ اس سے آگاہ ہیں کہ یہ سب جھوٹے، بے ایمان اور دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں، جو شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور جب ان کو کوئی صحیح بندہ ملے تو پھر بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ بہرحال آپ جو ہے وہ اپنے کمنٹس کے اندر جو ہے وہ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو آپ کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔